السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع هذا الكتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخرین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس جامع مسجد بیت الرحمان، یہ نام، اور السدیس قرآن اکیڈمی، جامع مسجد بیت الرحمان میں السدیس قرآن اکیڈمی کا انعقاد، یہ بڑی خوش آئین بات ہے، اور میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ پاک نے اس ادارہ میں حاضری کا شرف بخشا کہ میں ان اللہ والوں میں موجود ہوں کہ جن کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے مدینہ پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے محبوب جی اہل اللہ کون ہیں، یعنی اللہ والے کون ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل القرآن، جو قرآن والے ہیں نا وہ ہیں اللہ والے۔ آپ کو بھی، آپ کے والدین کو بھی مبارک ہو۔ یہ ابھی آپ بچے ہیں، جب آپ بڑے ہوں گے آپ میں شعور بڑھتا جائے گا تو پھر ایک وقت آئے گا پتہ چلے گا آپ کو کہ آپ کو اللہ نے کتنا شان بخشا ہے۔ یہ دنیا کی میں ابھی بات کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نا فلاں اللہ والا ہے، فلاں اللہ والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن والے اللہ والے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی قرآن کو سیکھنے کے لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کو سیکھنے کے لیے چلتا ہے نا، تو وہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پہ چل رہا ہو۔ یہ سکول اچھی بات ہے، کالج، یونیورسٹی، دیگر جو دنیا کی علوم ہیں، اگر وہ دین کو سمجھنے کے لیے ہیں تو اچھی بات، لیکن ان کے لیے نہیں آپ نے فرمایا کہ بھی تم کالج جا رہے ہو یا اسکول جا رہے ہو تو جنت کے راستے میں نہیں، آپ کے لیے فرمایا گیا۔ اس لیے میں پھر یہ بات دہراتا ہوں کہ اس عمر میں ادراک کم ہوتا ہے، ذرا معلوم کم ہوتا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ آپ سونا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور سونے کو پھر تراشا جا رہا ہے اس کو صحیح بنانے کے لیے۔ اور یہ بھی مجھے بڑی خوشی کی بات ہے، میں بڑی دیر سے ادھر آنا تھا، میرا حادثہ ہو گیا جس وجہ سے میں نہ پہنچا۔ مجھے بڑی خوشی، حافظ جی میں نے بڑا سوچا کہ میں نے ادھر جانا ہے، کہ آپ کو اللہ نے جو استاد دیے ہیں نا، وہ اللہ نے قدرتی طور پہ ان کو ذوق عطا فرمایا۔ یعنی کسی آدمی کو کسی کام کی لگن ہوتی ہے۔ ہماری فیلڈ میں بڑے بڑے قراء ہیں، بڑے بڑے حفاظ کرام ہیں، بڑے بڑے استاد ہیں، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، سب پہ اللہ اپنی رحمت فرمائے۔ لیکن وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، انسان ہے نا ہم، تو ہمیں کچھ لالچ بھی ہوتا ہے، کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اب یہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں، میں واللہ تاللہ باللہ سنانے کے لیے نہیں، میرا ان کی عدم موجودگی میں بھی میرے دل میں یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں یہ ذوق اور شوق پیدا کر دیا ہے، اور جتنا آدمی ذوق اور شوق کے ساتھ قرآن کی محنت کر سکتا ہے نا، اتنا وہ دوسرا نہیں کر سکتا۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو اللہ نے جو استاد دیے نا، ان کا ذوق ہے کہ آپ پڑھ کے جائیں، آپ جنت کے راستے میں ہیں۔ اور آپ کے لیے جو تالابوں میں یا بلوں میں یا جتنی بھی مخلوق ہیں، وہ جنہیں آپ نہ پہچان سکتے ہیں، نہ ہمیں ان کا علم ہے، وہ آپ کے لیے اللہ سے استغفار کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ایسے آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو اہل القرآن اللہ والا بنایا، اللہ نے آپ کو جنت کے راستے میں چلایا، اور آپ ہی ہیں کہ آپ کے پاؤں کے نیچے رحمت کے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ صرف احساس ہے، آپ احساس کیجئے، آپ کے ماں باپ نے وہ خوش نصیب ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میرا بیٹا مصلی کا وارث بنے۔ دیکھیں آپ نے قرآن جب پڑھنا ہے اور دین پڑھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء۔ یہ کوئی معمولی اعزاز ہے، یہ بڑی ڈگری ہے کہ کسی کا کوئی وارث، کسی کا کوئی وارث، اور اس دنیا میں جو اللہ کے سب سے پیارے لاڈلے ہیں وہ انبیاء ہیں، اور ان کا وارث فرمائے یہ عالم دین ہیں، یہ آپ ہیں حافظ قرآن، دین سے محبت کرنے والے۔ تو دیکھیں اللہ نے قرآن مجید کو اتارا اور اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا۔ جیسے میں نے قرآن مجید میں سے ایک آیہ مبارکہ آپ کو پڑھ کے سنائی کہ اس قرآن کو اللہ نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت کا بھی ذمہ اللہ نے خود لیا۔ کیسے؟ اللہ نے اپنے بندوں میں سے ان بندوں کو چن لیا ہے کہ جن کے سینے میں اللہ نے قرآن کو رکھنا ہے۔ یہ قرآن صرف اوراق ورقوں پہ بھی نہیں ہے، یہ تو قرآن اللہ پاک نے اپنے پیارے بندے جن کو اللہ نے چن لیا ہے، یہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، کہ اللہ نے انہیں، اور میں نے دیکھا ہے جنہوں نے اخلاص کے ساتھ قرآن کو پڑھا ہے، جنہوں نے اخلاص کے ساتھ قرآن کو سمجھا ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے
آپ پیارے پیارے بچے ہیں، یقین کیجئے گا کہ اللہ نے انہیں بڑی عزت عطا فرمائی، بڑی عزت عطا فرمائی۔ قرآن اللہ دیتا ہی ان کو ہے انہیں عزت دینے کے لیے، دنیا میں بھی۔ اور علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی میرا اللہ حافظ قرآن کو یہ کہے گا اقرأ وارتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے آپ دنیا میں پڑھتے تھے نا ایسے پڑھتے جائیے اور چڑھتے جائیے، جہاں سین ہوگی وہاں آپ کا مقام۔ کیا شان ہے حافظ قرآن، اور حافظ قرآن کے والدین کا کیا مقام ہے۔ یعنی دنیا میں بھی لوگ دیکھیں گے آپ کو، حافظ جی کیا حال ہے، حافظ صاحب، حافظ صاحب۔ میں اپنی آپ بات سناؤں کہ ہمارے خاندان میں پہلا حافظ تھا۔ جب میں نے قرآن پڑھا تو میرے عزیز و اقارب جو ہے نا وہ سارے کو دین نہیں سمجھتے تھے، لیکن قرآن کا اتنا ادب کہ مجھے پاؤں کی طرف نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ یہ چارپائی ہے نا، پاؤں کی طرف نہیں بیٹھے، میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ کیا بات ہے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ قرآن ہے ہی احترام والی کتاب، اور اللہ جسے دے دے اللہ اس کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ آپ سے میں نصیحت کے لیے، میں تو خود نصیحت حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنا وقت ضائع مت کیجیے، لگن کے ساتھ آپ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو ہر نعمت سے مالا مال کرے۔ کون سی ایسی نعمت ہے جو قرآن پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے؟ دیکھیں میرے پاس ہماری تو اوقات بھی نہیں ہے، لیکن آج یہ جو گاڑیوں پہ ہم بیٹھے ہیں سفر کر رہے ہیں یہ قرآن کی برکت ہے۔ جب میں پہلی دفعہ کراچی گیا قرآن کے لیے تبلیغ کے لیے تو میں جہاز پہ بیٹھا تو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے قرآن کی برکت سے جہاز میں بٹھا دیا۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جہاز میں بھی بیٹھنا ہے۔ سائیکل اتنی اچھی نہیں تھی، موٹر سائیکل نہیں تھی، غریب گھر تھا، لیکن میرے والد صاحب نے، اللہ ان کو غنی کی رحمت فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔ ان کی محنت، ان کی دعائیں، وہ میرا بڑا پیچھا کرتے اور پھر میرے لیے دعائیں بھی کرتے۔ اللہ نے قرآن کی برکت سے، یہ میں آپ کو اپنی بات سنا رہا ہوں کہ سائیکل نہیں تھا، اللہ نے مجھے جہاز پہ بٹھا دیا۔ کراچی ایئرپورٹ پہ اترے ہیں، آگے بڑیاں گاڑیاں آ رہی ہیں، جی حافظ صاحب پنجاب سے آ رہے ہیں جی، ہیں اللہ اکبر، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ تو اگر آپ بھی دل لگا کے پڑھیں گے، ایک دوسرے نمبر پہ یہ آپ بات یاد رکھیں، ہمیشہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ وہ بچہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جس کے پاس ادب نہیں ہے۔ ادب سے سارا کچھ ملتا ہے۔ آپ اگر ماں باپ کا ادب کریں، ان کے دل سے دعا نکل آئے تو وہ دعا سے آپ کی کامیابیاں الحمدللہ آپ کو اللہ کامیاب کر دے گا۔ اور اگر آپ اپنے استاد کا ادب کریں، استاد کا ادب، تو استاد جو ہے جب وہ اپنے دل سے آپ کی محسوس کرے گا یہ بچہ بڑا با ادب ہے، اور وہ اس کے دل سے اگر دعا نکل جائے تو یہ سمجھیں آپ جتنی مرضی محنت کر لیں، استاد کی دعا ایک طرف اور آپ کی محنت ایک طرف۔ یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں، استادوں کی دعائیں ہیں۔ ہم جب پڑھا کرتے تھے تو ہمارے قاری صاحب جب آتے تو اس وقت دور تھا کہ سائیکل پہ آ رہے ہیں، ہم نے قاری صاحب کو دیکھنا ادھر ہی کھڑے ہو جانا، جب تک وہ گزر نہیں گئے ہم نے ان سے مل نہیں لیا اور ان سے پوچھ نہیں لیا کہ استاد جی ہمارے لیے کوئی حکم۔ وہ کہتے کوئی نہیں، وہ جب چلے جاتے پھر ہم ادھر سے چلتے۔ یہ شاید اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اور پھر ہم نے انتظار کرنا کہ استاد محترم اگر کسی کام بھیجنے کے لیے یا کسی کام کے لیے اگر ہمیں کہتے ہیں تو ہم سر نہیں چھپاتے تھے، دائیں بائیں نہیں ہوتے تھے، سامنے ہوتے کہ ہم استاد کے کام آئے۔ یہ وہ ہیں
کہ جنہوں نے ہمیں تراشا ہے، ہماری تربیت کی ہے۔ تو ایک اور نصیحت ہے، وہ ہے اخلاص۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ روٹی ایسی ہو، فلاں شے ایسی ہو، فلاں ایسی ہو، نہیں، بسم اللہ پڑھ کر جو بھی آئے آپ تناول فرما دیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے، اللہ ہم قرآن کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ ہم یہ چیزیں دیکھنے کے لیے نہیں آئے۔ اور پھر آپ دیکھیں اللہ کی رحمتیں کیسے برستی ہیں۔ حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام آپ نے نہیں سنا تو آج سن لیں، وہ بہت بڑے عظیم عالم دین ہوئے ہیں۔ تو جب دہلی میں گئے نا تو حافظ جی وہ انہوں نے کہا کہ مدرسے میں تو داخلہ بند ہو گیا، اتنا ہم انتظام نہیں کر سکتے۔ تو انہیں علم کا اتنا ذوق تھا، کہنے لگے کہ جی مجھے نا ایسا کریں کہ جب دسترخوان پہ بچے روٹی کھائیں نا تو وہ جو ٹکڑے چھوڑتے ہیں نا وہ مجھے دے دینا، لیکن مجھے یہ نہ کہو کہ میں مدرسے میں داخلہ نہیں، مجھے داخل کر لیں۔ دیکھیں کتنی لگن، لیکن اللہ نے پھر اس سونے کو ایسا بنایا کہ پوری دنیا میں اللہ نے ان کو عزت دی، ان کا نام آج بڑے احترام سے لے جاتا۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، آپ بچوں کو اللہ کامیابیاں دے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ہاں حافظ جی فرما رہے ہیں کہ روئے زمین پہ خیرکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ کے لیے، آپ کے استاد کے لیے، کہ سب سے بہترین وہ لوگ ہیں اس دنیا میں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، آگے پڑھاتے ہیں۔ اور واللہ میں رستے میں آتے ہوئے بھی اپنے ہم سفر جو ہیں ان سے بات کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ حضرت خود بھی تہجد پڑھتے ہیں اور بچوں کو بھی اٹھاتے ہیں نا آپ رات کو، اشراق خود بھی پڑھتے ہیں، بچے بھی پڑھتے ہیں۔ اور بس آپ پوچھئے نا، یہ ہمارے بچے بھی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں آپ کے قاری صاحب، اور مجھے ان سے محبت اس وجہ سے ہے، یہ قرآن کے لیے مخلص ہیں۔ اور یہ جو ادارہ ہے، ان ادارے والوں کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو اس دور میں اتنا بے لوث اور اتنا مخلص اللہ نے آپ کو بندہ دیا ہے کہ ماشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ یہ ادارہ پوری دنیا میں انشاءاللہ اس کا نام پھیلے گا، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے۔ اللہ آپ کو اور عزت دے، اللہ آپ کو اور برکت دے۔ تو میں بڑا خوش ہوں، آپ نے میرے جانے کے بعد میں آپ سے کہنے لگا ہوں، آپ کو یاد رہے گا جو میں اب کہنے لگا ہوں، میرے جانے کے بعد آپ نے میرے لیے بھی دعا، یہ میرے لیے بڑی سعادت کہ آج میں جنتی لوگوں میں، اللہ والوں میں موجود ہوں۔ اور آپ نے دعا کرنا ہے عالم اسلام کے لیے بھی جہاں کوئی بیمار ہے، اور میرے لیے بھی کہ میں الحمدللہ بڑی جلدی یعنی چلتا پھرتا، لیکن اچانک حادثے میں نا یہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی ادھر سے، اور اب ادھر میں کافی بہتر ہوں۔ اور آپ نے جب دعا کرنی ہے نا قرآن پڑھتے ہوئے، اللہ مجھے جلدی انشاءاللہ شفا دے دے گا، تاکہ میں دین کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے اور زیادہ سے زیادہ محنت کروں، اور آپ کو اللہ کامیابیاں دے، آپ کے اس ادارے کو اللہ رہتی دنیا تک آباد رکھے، قاری صاحب کو بھی اللہ ان کی عمر میں، اللہ ان کی والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ دے۔ اور اکثر میں بچوں کے لیے نا، وہ میرے ساتھ جو آیا نا وہ بار بار مجھے کہہ رہے ہیں، تو وہ میں بچوں کے لیے نا یہ شعر پڑھتا ہوں جہاں کہیں بھی قرآن کی مجلس ہوتی، تو وہ آپ کے لیے میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ آپ کتنے عظیم ہیں، آپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ اور میں وہ الفاظ پڑھتا ہوں، میں صدق قرآن دے قاری تو، میں صدق قرآن دے قاری تو، قرآن دی محفل پیاری تو۔ یعنی یہ جو مجلس قرآن والے، میں صدق قرآن دے قاری تو، قرآن دی محفل پیاری تو،
ایتھے رحمت رب دی وسدی ہے، ایتھے یعنی بیت الرحمان مسجد میں، السدیس قرآن اکیڈمی میں، ایتھے رحمت رب دی وسدی ہے، اے آل دنیا ساری تو میں صدق قرآن دے قاری تو، قرآن دی محفل پیاری تو، قیامت کے دن اللہ فرمائے گا نالے پڑھدا جا نالے چڑھدا جا، نالے پڑھدا جا نالے چڑھدا جا، تیرا اچا مقام بنایا ہے میں صدق قرآن دے قاری تو، قرآن دی محفل پیاری تو، ایتھے رحمت رب دی وسدی اے آل دنیا ساری تو، ماں باپ نو نوری تاج ملن، آپ کے ماں باپ کو اللہ نے جو نوازنا ہے قیامت کے دن، آپ کی سفارش بھی دیکھیں جہاں قرآن وہاں آپ ہی سفارش کریں گے قرآن کی برکت سے، ماں باپ نو نوری تاج ملن، ماں باپ نو نوری تاج ملن، میں صدق تیری سرداری تو، قرآن دی محفل پیاری تو، ایتھے رحمت رب دی وسدی اے آل دنیا ساری تو، میں صدق قرآن دے قاری تو۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ ہماری حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ میں اپنے محترم جناب قاری المقری الشیخ عبدالباسط صاحب حافظہ اللہ تعالی، میں پہلے کہا ہمارے بچے بھی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں، تو میں اصل میں جمعہ تو تھا ادھر چوکی باغ، لیکن اتنا سفر کر کے ان کی محبت کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔